نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے بہتر سوال کسی اور صحابی نے مجھ سے نہیں کیا جو سوال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کیا ہے۔ اور جواباً کیا کہتے ہیں؟ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، کہ اس سے خوش نصیب بندے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو، مخلصا لہ الدین ہو کر، اللہ کے لیے مخلص ہو کر لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو۔ اب آپ اندازہ کریں، اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ دل سے لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کون نہیں پڑھتا؟ میرا خیال ہے آج کل تو ہندو بھی پڑھ رہے ہیں، جہاں جس پہ پکڑ آتی ہے وہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے کیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ من قبل نفس ہی خالصاً، دل کی طرف سے لا الہ الا اللہ کس کا ہے؟ اس کی 3 نشانیاں میں بتاتا ہوں۔ پہلی نشانی یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت فی التکبیرۃ الاولی کتبت لہ براءتان۔ 2 براتیں لکھ دی اس کے لیے، 2 بری ہونے لکھ دیے۔ جس نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو گیا، نمازیں ادا کی، کتبت لہ براءتان، اس کے لیے 2 برات لکھ دی گئی۔ ہم تو شب برات لے کے بیٹھے ہوئے نا، 2 برات لکھ دی گئی، 2 جگہوں سے بری ہونا لکھ دیا گیا۔ ایک براءۃ من النار، جہنم سے وہ آزاد ہو جائے گا 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں ادا کرنے والا، یومن، ہر روز کی نمازیں 40 دن تک۔ کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں۔ جس نے 5 اور 40 کو ضرب دے لو، اور یہ ایک دن پوری نہیں کرنی ہو قضائیوں کی طرح، جو قضائی نمازیں پڑھنے کے لیے پیسے لیتے ہیں مولوی صاحب کہ میں آپ کی جو پچھلی قضا ہے، پچھلی قضا معاف ہے، آج سے تو شروع کر کے کامل ہو جاؤ۔ یہ قضا کا ڈرامہ کوئی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ میں آج آپ کو بتا دوں، یہ جو قضا کے نام سے لوگ آپ کو آفریں اور ڈیمانڈیں کرتے ہیں نا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس وقت آپ نے استغفر اللہ 100 مرتبہ کہہ کے اللہ کے حضور توبہ کر لی، ندامت کر لی، رجوع کر لیا، اس کے بعد آپ نے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں ایک دن کہ توبہ کا طریقہ کیا ہے، استغفر اللہ 100 بار کہیں، اللہ کے حضور دعا کریں، ندامت کا اظہار کریں اور آگے عمل کی پابندی کریں، پچھلا سب معاف ہے۔ ان اللہ یہدم ما کان قبلہ، اللہ تعالیٰ اس سے پہلا انکروچ کر دیتا ہے، منہدم کر دیتا ہے جو آپ کی برائیاں ہیں، اگر آپ نے اگلی زندگی میں توبہ اس طریقے سے کی ہے اور عمل صالح کرتے رہے۔ یہاں کیا فرمایا؟ جس نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ روزانہ کی نمازیں ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کو 2 جگہوں سے برات کا اعلان کر دیتے ہیں، براءۃ من نار و براءۃ من النفاق۔ منافقت سے وہ دل پاک ہو جاتا ہے اور جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جہنم سے آزادی، اور 30 دن کا رمضان ہے، ہم یہ بھی پوری نہیں کرتے، 10 دن اور کر لو یار۔ 30 دن رمضان کی 5 نمازیں تکبیرہ اولیٰ کے ساتھ۔ کتنے نمازی ہوتے ہیں جب نماز کھڑی ہوتی ہے؟ امام کے پیچھے 5 سے 10 نمازی ہوتے ہیں، جب سلام پھرتا ہے تو 4 صفیں ہو جاتی ہیں، 3 صفیں ہو جاتی ہیں، تکبیر اولیٰ سے رہ گئے۔ براءۃ من النار نہیں ہوئی، براءۃ من النفاق نہیں ہوئی۔ اور یہاں کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ خود پسندی، غرور اور تکبر سے دور ہو اور اعمال کی قبولیت کا ڈر ہو، اور اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، اور قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش پانے والے خوش نصیب وہ ہیں جو کم از کم 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، اور پھر اس کے بعد براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، جہنم سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں، منافقت سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز، ریا سے پاک ہو۔ ریا کہتے ہیں نا شرک کو، ریاکاری سے پاک عمل، یہ سفارش پانے والے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کل حشر کے میدان میں ریاکاروں کو کیا فرمائیں گے؟ یقول اللہ لاصحاب ذلک اليوم یوم القیامہ اذا جاز الناس اذهبوا الى الذین
کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل عندهم جزاء، جو ریاکاری کرتے ہیں. ریاکاری کیا ہے؟ میرا خیال ہے پہلے وضاحت کر چکا ہوں. ایک سلائی مشین دیتے ہوئے بھی فوٹو بنوانا، ایک افطاری دیتے ہوئے بھی فوٹو بنانا، ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈال دینا، یہ ریاکاری نہیں ہے تو کیا یہ عمل صالح ہے؟ وہ 10 روپے دیتے ہوئے بھی جتلانا، کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس پر احسان جتانا، یہ ریاکاری نہیں تو کیا ہے؟ اچھا اس کی ایک مثال ہے ریاکاری. اچھا ریا کو شرک بھی کہا گیا، ریاکاری کو شرک بھی کہا گیا. اس کی علامت میں آپ کو بتاتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا شرک اصغر سے بچو. شرک اکبر تو سب کو بچا ہے نا. شرک اکبر 1-2 چیزیں ہیں. اللہ کے علاوہ سر جھکا دینا یہ سب سے بڑا شرک ہے، باقی سارے شرک اصغر ہیں. اللہ کا کسی کو شریک کر لینا، اللہ دینے والا ہے کسی اور کو دینے والا سمجھ لینا، اللہ مشکل کشا ہے کسی اور کو مشکل کشا سمجھ لینا، یہ شرک اکبر ہے. توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. اگر توبہ نہیں کی تو جہنم میں جائے گا، بھلے 5 کی بجائے 10 نمازیں دن میں پڑھیں. شرک اصغر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر والشرک فیکم اخفی من دبیب النمل. دبیب النمل کہتے ہیں چونٹی کی چال سے بھی ہلکا ہے شرک اصغر، چونٹی کی چال سے بھی مخفی ہے شرک اصغر. وسأدلک علی شیء، اور یہ شرک اصغر عموماً ہو جاتا ہے انسان سے، جیسے گناہ صغیرہ ہو جاتے ہیں نا، شرک اصغر بھی ہو جاتا ہے. اس کی دعا بتائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک لا اعلم واستغفر لک لما لا اعلم. یہ دعا پڑھا کریں. جو دل میں شرک اصغر کبھی خیالات آتے ہیں، کبھی ریاکاری آتی ہے، یہ ریاکاری کا قاتل ہے. یہ دعا، یہ دم ہے ریاکاری کا. ریاکاری تو انسان میں آ ہی جاتی ہے، اور جو ریاکاری کرتے ہیں ان کے لیے ہے کہ یہ دعا پڑھا کریں اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک لا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ دعا یاد کر لے. اللہ، یہ ہم سب میں پائی جاتی ہے بیماری شرک اصغر کی. چھوٹا موٹا شرک ریاکاری والا ہو جاتا ہے، اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا بتاتے ہیں اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک لا اعلم واستغفر لک لما لا اعلم. یہ دعا پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ شرک اصغر کیے ہوئے دھوتا رہتا ہے، دھلائی ہوتی رہتی ہے، اور آدمی صرف شرک اکبر کے علاوہ پاک صاف رہتا ہے. پھر اللہ رب الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ. تیسری نشانی یہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل روز محشر سفارش نصیب ہوگی، اور وہ خوش نصیبوں میں وہ شخص شمار ہوگا جس نے دنیا میں اللہ کا گھر جس طرح کا بنایا. شرط دیکھیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح کا گھر دنیا میں بنایا اللہ کا، اللہ اس کے لیے اسی طرح کا جنت میں محل بنائے گا. جنت میں گھر اس کو اسی طرح کا ملے گا. یعنی کسی نے اگر مسجد خوبصورت بنائی ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں خوبصورت گھر بنائے گا. اور اگر کسی نے مغرو لائی ہے تو پھر اتنے جنت میں محل بھی ایسا ہی ملے گا. جنت میں بھی درجے ہیں نا.